حسد کی تعریف امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں یہ فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اور اگر تم اس نعمت کو ناپسند کرو اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو وہ غرباء اور مساکین میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور کوئی بندہ یہ ناپسند کرتے ہوئے یہ تمنا کرے کہ یہ مال و دولت اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ اتنی بری بیماری ہے کہ بظاہر بندہ نیکیوں کے انبار اکٹھے کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں، آپ اندازہ کریں وہ بھیڑیے بھوکے ہوں اور بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خور، اور چغل خور وہ شخص ہوتا ہے جو فتنہ بپا کرنے کے لیے، سوسائٹی کا امن تباہ کرنے کے لیے باتیں پھیلاتا ہے۔ ایک بات کسی شخص سے سنی اور آگے وہی بات جو ہے وہ آگے پھیلانا شروع کر دے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چغل خور اور حسد کرنے والے اور کاہن، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔